ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اس کی کرتے ہیں جو حاصل نہ کر سکے۔ مشہور ماہر نفسیات ڈیل کارنیگی نے کہا تھا کہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہیں اور ہمیں اس پہ دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ کانٹوں کے ساتھ پھول بھی تو ہیں؟ نہ جانے کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی صرف انہی چیزوں میں ہے جو کہ ہم ابھی تک حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ کسی بھی چیز کو اپنی خوشی کا مرکز و محور بنا کر چھوٹی چھوٹی ملنے والی خوشیوں کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ زندگی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے مل کر ہی خوبصورت بنتی ہے۔ مذاق وہ ہوتا ہے جو برا نہ لگے، کسی کا دل چھلنی کرنا یا اسے لوگوں میں ذلیل کروا دینا مذاق نہیں ہوتا۔ مذاق اڑانے میں اور مذاق کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے مذاق اڑانے کو ہی مذاق کرنا سمجھ رکھا ہے۔ ہم لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ برائے مہربانی مذاق اڑانے میں اور مذاق کرنے میں فرق پہچانیے۔ اب ایک شخص نے ایک شادی کی محفل میں ایک دوسرے آدمی کی قمیض کے پیچھے دم چھلا باندھ دیا اور وہ بیچارہ سب لوگوں، مردوں، عورتوں، بچوں کے درمیان گھومتا رہا۔ شاید اس کی مووی بھی بنتی رہی۔ اب آپ ہی بتائیے، یہ مذاق کرنا تھا یا دوسرے کو ذلیل کرنا؟ مذاق وہ ہوتا ہے جسے مذاق کرنے والا اور جس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو دونوں انجوائے کریں۔ لہٰذا کسی کے بھی ساتھ مذاق کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ آپ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں یا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دوسروں کا مذاق اڑا کر دوسروں کے دلوں میں اپنے لیے نفرت نہ پیدا کریں۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ بزدل انسان آپ کو مشورے ایسے دے گا کہ جیسے وہ آپ کی جگہ پر ہے، لہٰذا وہ اپنی سوچ اور ہمت کے مطابق آپ کو مشورے دے گا اور آپ کو مایوس بھی کرے گا۔ اسی لیے بادشاہ کوشش کیا کرتے تھے کہ ان کے مشیر یعنی مشورہ دینے والے عقل مند لوگ ہوں، کیونکہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو اس کا دماغ اتنا کام نہیں کرتا ہے جیسا کہ دوسرے شخص کا کرتا ہے جو کہ کسی مشکل میں نہیں۔ بعض دفعہ صرف ہمت بندھانے سے بھی بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ بدل دیا ہے ہم نے ناراض ہونے کا طریقہ، روٹھنے کی بجائے اب ذرا سا مسکرا دیتے ہیں۔ آپ کی ہر زیادتی کے جواب میں اگر کوئی مسکرا دے تو یہ مت سمجھیے گا کہ اس نے آپ کی زیادتی کو نظر انداز کر دیا۔ بعض دفعہ لوگ معاف تو کر دیتے ہیں لیکن بھولتے نہیں ہیں۔ داماد اچھے ہیں کہ وہ بیٹی کو خوش رکھتے ہیں اور ہر کام میں اس کی مدد کرواتے ہیں، جبکہ بیٹے بہت برے ہیں اور جورو کے غلام ہیں۔ ماں بیٹے کی شادی تو بڑی خوشی اور ارمانوں سے کرتی ہے، لیکن شادی کے بعد اسے لگتا ہے کہ شاید اس کی بہو ماں اور بیٹے کی محبت میں شریک بن گئی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے گھروں میں جھگڑوں کی۔ صرف اچھی لڑکی نہیں بلکہ اچھے ماں باپ کی تربیت یافتہ لڑکی بیاہ کر لائیں، پھر اسے بیٹی والا پیار دیں تو انشاءاللہ کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور دیکھیں کبھی کبھی تو آپ کی اپنی بیٹی بھی ضد کر لیتی ہے، غصہ کر لیتی ہے، تو آپ اسے بھی تو معاف کر دیتی ہیں نا، یا پھر اس سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بہو بھی اپنی ساس کو اپنی ماں ہی کی طرح سمجھے، اور اگر کبھی ساس کی طرف سے کچھ سخت معاملہ ہو بھی جائے تو سوچے کہ اس کی ماں بھی تو کبھی کبھی سخت بات کہہ دیا کرتی تھی، تو کیا وہ لڑکی یا بہو اپنی ماں سے بھی ایسی ہی دشمنی ڈال لیا کرتی تھی؟ یقیناً دونوں طرف سے جواب نہ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر خاندان میں سب کو اتفاق سے رکھے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دودھ پیتے موسیٰ غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ لہٰذا اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرو۔ اصل طاقت اور قوت کی مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ کسی بھی مصیبت میں پہلے اس مصیبت سے نکلنے کی کوشش کریں، اور اگر نہ نکل سکیں تو پھر نماز سے مدد مانگیں اور 2 رکعت نفل پڑھیں اور صبر سے کام لیں،
اور اللہ کی شانیں بیان کر کے دعا کیا کریں۔ جس اللہ کے اشارے اور حکم سے ساری کائنات، ساری گیلیکسی چل رہی ہے، آپ کی چھوٹی سی مصیبت دور کرنا کون سا مشکل ہے؟ یقین کریں کہ آپ کی مشکل ضرور حل ہوگی، آزما کے دیکھ لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔